یہ سورۃ الکافرون ہے، اور اس سورت کی اہمیت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی نمازوں میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھا کرتے تھے، جس طرح کہ فجر کی سنتے ہیں، مغرب کی سنتے ہیں، وتر کی دوسری اور تیسری رکعت ہے، طواف کے 2 نفل ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اور کئی نمازوں میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو جمع کرتے ہیں، پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے تو کیا جواب ہوگا؟ جی ہاں، ان دونوں صورتوں کا تعلق کیا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو اہتمام کرتے ہیں ان کے پڑھنے کا؟ آپ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ، اس کے اندر 2 چیزیں ہیں، کیا کیا ہیں؟ لا الہ کے اندر نفی ہے، انکار ہے اللہ کے سوا ہر ہستی کا، ہر چیز کا، اور الا اللہ کے اندر جو ہے وہ ایک اللہ کا اقرار ہے، اس کے معبود ہونے کا اقرار ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں حقیقت میں اسی لا الہ الا اللہ کا معنی ہے۔ سورۃ الکافرون میں کیا ہے؟ لا الہ، انکار، اوروں کا انکار ہے، اور سورۃ اخلاص میں کیا ہے؟ الا اللہ کا معنی۔ اور ہم نے ذکر کیا تھا پہلے بھی کہ توحید کو ثابت کرنے کے لیے یہ انداز بہت ضروری ہے، اس کے بغیر توحید ثابت ہوتی ہی نہیں ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ مسجد میں بشارت صاحب ہیں، کیا اس کا معنی کوئی اور نہیں ہے؟ اور بھی کوئی ہو سکتا ہے، سمجھے نا؟ کوئی آدمی کسی کا نام لیتا ہوں کہ مسجد میں فلاں صاحب ہیں، میرا یہ کہنے کا معنی یہ نہیں کہ اور کوئی نہیں ہے۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ مسجد میں فلاں آدمی نہیں ہے تو اس کا معنی یہ بھی نہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ لیکن اگر میں یہ کہتا ہوں کہ مسجد میں فلاں آدمی کے سوا کوئی اور نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ نفی اور اثبات، کہ اوروں کی نفی کر دی، ایک آدمی کا ذکر کیا کہ وہ ہے مسجد میں صرف۔ تو یہاں پر سننے والے کو کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف مسجد میں فلاں آدمی ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں نفی اور اثبات، کہ جو توحید کے لیے ضروری ہے۔ صرف یہ کہنا کہ اللہ معبود ہے، اوروں کی نفی ہوئی؟ اوروں کی نفی نہیں ہوئی، سمجھے؟ صرف یہ کہہ دینا کہ اللہ معبود ہے، اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، آپ نے اوروں کی نفی نہیں کی۔ یہ کہہ دینا کہ فلاں معبود نہیں ہے، لات منات ہبل کافروں کے جو بت تھے وہ معبود نہیں ہیں، سمجھے نا؟ تو کیا اس میں اللہ کی عبادت، اللہ کا معبود ہونا ثابت ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ اس لیے لیکن جب آپ نے لا الہ الا اللہ کہا نا، کہ لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کسی کی عبادت نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں کائنات میں، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جن، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی مردہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، کوئی عبادت کے لائق نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یہاں پہ آپ نے اوروں سبھی کا انکار کر کے صرف ایک اللہ کی عبادت کا اقرار کیا ہے، ایک اللہ کو معبود مانا، تب توحید ثابت ہوئی ہے۔ تو ان دونوں صورتوں کے اندر یہی معنی ہے کہ قل یا ایھا الکافرون کے اندر اوروں کا انکار ہے، اور ہم پڑھیں گے جس طرح کے، اور سورۃ اخلاص کے اندر صرف ایک اللہ کی عبادت کا، اس کے معبود ہونے کا اقرار ہے۔ اور اسی بات کو آج نہ سمجھنے کی وجہ سے، توحید کا یہ انداز نہ سمجھنے کی وجہ سے، ہمارے بے شمار لوگ جو ہیں وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی شرک کر رہے ہوتے ہیں۔